صلی علی محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی من التوابین صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وآل محمد۔ جی بہت عام دن ہے، آج 20 صفر ہے اور چہلم امام حسین علیہ السلام ہے کہ ایام 11 محرم سے لے کے 20 محرم تک کے جو ایام ہیں یہ چلہ ہے، 40 دن ہیں کہ ہم زیارت اربعین کے مطابق ہو جائیں، زیارت اربعین کے مطابق ہو جائیں۔ اس سے پہلے جو ایام تھے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک وہ زیارت عاشوراء کے مطابق ہونے کے تھے۔ زیارت عاشوراء کا اہم ترین نقطہ تبرہ ہے، انسان بہادر ہو جائے، شجاع ہو جائے اور مرد میدان ہو، اور مرد میدان بن کے امام سے اظہار عقیدت کرے کہ میں آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کر کے آپ کے ساتھ ہوں امام سے۔ اور زیارت اربعین میں اہم نقطہ تولا ہے کہ شروعات ہی تولے سے ہو رہی ہے کہ السلام علی حبیب اللہ و نجیبہ، تولے سے ہے کہ اس دعا، اس زیارت کی، یعنی یہ 40 دن ہمارے لیے اس لیے اہم تھے کہ ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام سے گہرا تر ہو جائے، گہرا تر ہو جائے۔ بالخصوص جو ثقافت ہے واقع کی یا جو عراق میں انجام دی جاتی ہے، مجبوری کی وجہ سے انجام نہیں دی گئی، کچھ پریشانیاں تھی جو بین الاقوامی تھی، اس وجہ سے انجام نہیں پائی اس طرح جس طرح ہوتی تھی۔ تو رہبر معظم نے کہا کہ آپ گھر بیٹھے ہی امام سے توسل کریں، امام کے ہاں شکایت کریں اور اپنے تولے کو ٹھیک کریں۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال آپ نے بھرپور طریقے سے تولے کا اظہار کرنا ہے۔ تولا یعنی میں امام آپ کو چاہتا ہوں اور آپ کی چاہت کے لیے پچھلے سال کی نسبت اس سال اطاعت میں، محبت میں، ہر چیز میں اضافہ کر رہا ہوں، ہر چیز میں اضافہ کر رہا ہوں۔ بس ہم گھر بیٹھے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کریں تو سب سے پہلی چیز جو کہی گئی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی زیارت سے پہلے غسل کریں، آپ غسل کریں۔ یہ غسل توبہ ہو۔ اس زیارت کے غسل میں ایک مستحب دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین، خداوند عالم مجھے توابین میں سے قرار دے اور میرے دل کو پاکیزہ قرار دے۔ مطہرین میں سے، توابین کے بعد انسان طاہر اور مطہر بنتا ہے۔ بس یہ اس غسل کرتے وقت کی دعا ہے تاکہ پاک ہو کر زائر جب زیارت پڑھے، زیارت اربعین پڑھے تو مزور جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس سے کمالات حاصل کرے۔ پاکیزہ شخص ہی کمالات حاصل کرتا ہے، مزور پاکیزہ ہے جس کی زیارت کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام۔ زائر بھی کیا ہونا چاہیے؟ غسل کر کے توابین میں سے ہو اور مطہرین میں سے ہو۔ سب سے مہم قبر، سب سے مہم جو زیارت ہے جس قبر کی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے بعد جو جس قبر کی زیارت کو کہا گیا ہے وہ نفس رسول کی قبر کی زیارت ہے۔ نفس رسول امام علی ہیں تا امام مہدی علیہ السلام تک، یہ نفس رسول ہیں۔ بس ان حضرات کی زیارت بڑی اہم ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور مدینے میں جب آئے تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ پیش کر رہا تھا، تحفہ دے رہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک عورت آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں، میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، مگر میں اپنے بچے کو لائی ہوں، اپنے بچے کو لائی ہوں۔ وہ بچہ انس تھا، وہ بچہ انس تھا، رسول خدا کا خادم بنا، رسول خدا سے تعلیم حاصل کی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب انس سے فرمایا کہ آپ نے بہت میری خدمت کی، آپ کی خدمت کا عوض یہ ہے کہ انس پاکیزہ رہا کرو، شہداء میں سے ہو جاؤ، تمہاری موت شہیدوں والی ہوگی، اور تمہارا اگر زیادہ وقت طہارت میں گزرے تو خدا تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، خدا تمہاری عمر میں بھی، زندگی میں بھی اضافہ کرے گا۔ بس اکثر تم طاہر رہا کرو۔ یہ طہارت ظاہری بھی ہے، معنوی بھی ہے، اور مہم معنوی کہ ہم وضو کر کے
دل ہمارا متوجہ ہو اپنے امام کی جانب، اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ بس روح کی طہارت یہ ہے کہ ہم گناہ کی فکر نہ کریں، گناہ کے بارے میں سوچیں نہ، گناہ کا ارادہ نہ کریں، کہ زیارت اربعین ہمیں روحانی طہارت عطا کرتی ہے، روحانی طہارت عطا کرتی ہے، جہالت سے دور کرتی ہے، گمراہی سے دور کرتی ہے۔ نماز شریعت کے لحاظ سے دین کا ستون، زیارت اربعین ولایت کا ستون ہے۔ ہم نے کہا تولا مہم ہے، تولا اس میں اہم ترین موضوع ہے۔ بس یہ لوگ، وہی لوگ اس زیارت کو پڑھتے ہیں جو مومن، جو مرد مومن ہیں۔ بس زیارت کی حقیقت ہم موٹے موٹے مطالب جو زیارت اربعین کے یہاں اہم مطالب یا خاص مطالب جو ہیں وہ ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں جگہ کر لیں۔ اول جو چیز مہم ہے وہ زیارت کی حقیقت قلبی معرفت ہے۔ دوم، امام حسین کا ظاہر روحانی لحاظ سے یہاں گھر بیٹھے، یہ جو زیارت اربعین ہم نے پڑھی، روحانی لحاظ سے ہم امام کی بیعت کرتے ہیں، اور جو ان حضرات کی بیعت کرے وہ خدا کی بیعت کرتا ہے، وہ خدا کی بیعت کرتا ہے۔ بس ابھی بھی ہم پر لازم ہیں، ہر وقت ہم پہ لازم ہے کہ ہم امام حسین کے ہم دل ہوں، ہم چاہت ہوں، جو امام کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت، یہ ہم دل ہونا ہے۔ اور امام حسین کا قیام حق اور باطل میں جدائی ڈالنے کے لیے تھا۔ یہ زیارت اربعین بتاتی کہ آپ نے حق اور باطل میں جدائی ڈالی، بس ہم بھی حق اور باطل میں جدائی ڈالیں۔ امام حسین نے پاکیزہ خون دے کے حق اور باطل میں جدائی ڈالی۔ حکومت اسلامی کی حقانیت کو امام نے واضح کیا، اشکار کی۔ ہمیں قدر و قیمت پتہ ہو حکومت اسلامی کی حقانیت، حکومت اسلامی کی حقانیت کی۔ بس اگر جسم روح کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اگر جسم روح کے ساتھ ہم آہنگ ہو تو قیام امام حسین میں نجات نظر آتی ہے، نجات ہے قیام امام حسین میں۔ زیارت اربعین پڑھنے والا معاشرہ، زیارت اربعین پہ عمل کرنے والا معاشرہ کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، کبھی مظلوم کو تنہا نہیں کرتا۔ اپنی کوشش کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کا قیام پورے جہاں کے لیے تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، نہ کہ شیعوں کے لیے، پورے جہاں کے لیے تھا۔ اور وہ معاشرہ جو امام کے اندیشے کے مطابق قیام کرے، جو امام کے اندیشے کے مطابق ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ ممکن ہے دیر ہو جائے لیکن شکست اس معاشرے کو نہیں ہوتی۔ بس اگر انسان مکتب امام حسین کا مخالف ہے، جو مکتب امام حسین زیارت اربعین کے مخالف ہے، وہ فریب میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ مکر میں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ فریب زدہ ہے، فریب زدہ، اس نے فریب کو قبول کیا۔ بس امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت زیارت اربعین، زیارت اربعین پڑھنا ہے اور زیارت کرنی، ممکن ہے تو زیارت کرنی ہے۔ بس واجب اور مستحب نماز کے ساتھ 51 رکعت ایک کہا کہ ہم روزانہ وہ 51 جو رکعت ہیں وہ رکعتیں واجب بھی ہیں اور مستحب بھی ہیں۔ بس زیارت اربعین واجب نماز اور مستحب نماز کے مقابلے میں رکھی گئی، مقابلے میں۔ بس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قلبی لکم، ابھی ہم نے کہا کہ قلبی لکم سلم، میرا دل آپ کے لیے پوری طرح تسلیم ہے، پوری طرح تسلیم ہے۔ وَأَمْرِي، اور میں تمہارے ہر معاملے میں محمد اور آل محمد، یہاں امام حسین شہدائے کربلا پیروکار ہوں۔ جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں، دل بھی آمادہ ہو، ظاہر بھی انسان کا امام کا پیروکار ہو، تو نصرتی لکم معدہ، بس میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے۔ معدہ کہتے ہیں ظاہری اور باطنی طور پہ آمادہ ہونا، صرف باطنی طور پہ نہیں، ظاہری طور پہ بھی، دونوں لحاظ سے آمادہ ہونا۔ بس ہم نے کہا کہ زیارت اربعین کا اہم نقطہ ولایت ہے، تولا ہے۔ زیارت وارثہ کا اہم نقطہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اولاد امام حسین بنے، وارث صحیح بنے۔ اور زیارت عاشورہ کا اہم نقطہ یہ ہے کہ امام کے دشمنوں سے ہم تبرہ کریں، بیزاری اختیار کریں۔ بس انسان فطرتاً موحد ہے لیکن صحیح صورت میں پیدا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یا ہم نے تمہیں بہترین صورت دی ہے۔ بس انسان خوبصورت پیدا ہوا، بدصورت بنانے والے کو ہے کون؟ بدصورت بنانے والا شیطان ہے، بری تربیت ہے،
ہوا اور ہوا ہوس ہیں. بس یہ جو قرآن کریم میں آیا سورہ معارج میں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ہلو خلق ہوا ہے. ہلو یعنی وہ انسان جو سخت حالات میں صبر نہ کرے، چلائے، اور جب خیر اس تک پہنچے کہے کہ میرے پاس ہی ہے، غیر تک نہ پہنچے، غیر تک نہ پہنچے. یہ ہلو ہے، جزو ہے، منو ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خداوند عالم نے خلق کیا. ان الانسان ظاہری ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کو خلق کیا گیا ہلو، منو اور جزو. نہیں، یہ خدا نے خلق نہیں کیا. احسن ہے خدا، احسن فعل بھی احسن انجام دے گا. خدا نے فعل بھی بہترین انجام دیا. سورہ نساء نے واضح کیا ہے کہ شیطان، وہ لوگ جو غیر خدا کی طرف بلانے والے ہیں، وہ انسان کی صورت بدل دیتے ہیں، خوبصورت شکل کو بدصورت بنا دیتے ہیں. یہ قرآن نے کہا سورہ نساء فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ خدا کی دی ہوئی صورت کو بدل ڈالتے ہیں. سورہ معارج نے کہا کہ شیطان انسان کو ہلو، منو، جزو بناتا ہے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. جو خدا کی دی ہوئی خوبصورت صورت ہے، نمازی اسے خراب نہیں ہونے دیتے، بس صورت نہیں بناتے، بس نمازی ہیں. نماز کے ساتھ کون سی علامت ذکر ہوئی ہے؟ زیارت اربعین. ولایت بھی انسان کی صورت بگڑنے نہیں دیتی. اگر ہم ہر وقت امام حسین کو یاد کریں، اس زیارت اربعین کے جملے یاد کریں، تو ہماری کبھی بھی وہ خوبصورتی بدصورتی میں بدلے گی نہیں. بلکہ جون جیسے لوگ خوبصورت بنے، قربان ہو کے خوبصورت بنے. اور امام نے بھی دعا کی کہ خدا اس کے باطنی چہرے کو نورانی بنا دے، باطنی چہرے کو نورانی بنا دے. بس جس طرح نماز ہے جو انسان کو بدصورت بننے نہیں دیتی، اسی طرح زیارت اربعین ہے، کیونکہ زیارت اربعین نماز کے ساتھ 51 رکعت کے ساتھ ذکر ہوئی ہے کہ مومن کے علامات میں سے ایک علامت زیارت اربعین پڑھنا ہے. اسی طرح انسان کو ہلو، جزو اور منو نہیں بناتی، بلکہ احسن رکھتی ہے. خدا نے جاہل پیدا نہیں کیا. روحانی لحاظ سے انسان خزانے کے ساتھ پیدا ہوا، عالم پیدا ہوا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. ہاں، مادی لحاظ سے، حواس خمسہ کے لحاظ سے جاہل پیدا ہوا، وہ معیار نہیں ہے ہمارے. ہماری اصل ہے کیا؟ روح ہے. برف ٹھنڈی ہے، آگ جلاتی ہے، یہ سیکھنا مہم نہیں ہے. مہم سیکھنا ہے کیا؟ شکر اور کفر، شکر اور کفر. ٹھیک، بس جب خیر انسان تک پہنچے تو وہ دوسروں تک بھی پہنچائے. یہ ہلو بننے سے انسان رک گیا، ہلو بننے سے رک گیا. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام علی بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جاہل معاشرے کو رسول خدا نے جہالت سے بھی نجات دی، گمراہی سے بھی نجات دی، گمراہی سے بھی نجات دی. اسی طرح اس زیارت اربعین نے بھی یہی کہا کہ امام حسین نے جو کام کیا، وہ جس طرح رسول خدا نے کہا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین. صرف یہ باتیں نہیں تھیں، عمل کر کے دکھایا امام حسین. اسی طرح رسول خدا کا کام کیا کہ یہ زیارت اربعین کے جملے ہم نے پڑھے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، کہ انہوں نے اپنا خون دیا اے خدا تیری راہ میں، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں اور گمراہی سے نکالیں، گمراہی سے نکالیں. بس امام نے معاشرے کو کیا بنایا؟ معاشرے کو عالم بنایا. عالم شخص صاحب دلیل ہوتا ہے، عالم شخص دلیل دیتا ہے، اور عاقل انسان مضبوط ارادہ رکھتا ہے، عزم رکھتا ہے. بس امام نے معاشرے کو عالم بنایا اور عادل بنایا. یہ نقطہ اہم ضروری ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھنا کیسے ہے، اس کے لیے اصول ہیں، اس کے لیے قواعد ہیں. اس سے پہلے جب تک حالات نہیں سمجھیں گے آپ کہ کون سی جہالت تھی، تب تک معاملے حل نہیں ہوں گے. ایک جہالت جسے رسول خدا نے ختم کیا وہ شرک والی جہالت تھی. ایک جہالت جسے امام حسین علیہ السلام نے ختم کیا وہ کون سی جہالت تھی؟ وہ حالات جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا. بس امام حسین نے خون دیا تاکہ عالم اور عاقل بنائیں،
بس عالم دلیل دیتا ہے، صاحب دلیل، اور عاقل صاحب عزم ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اور اسی میں بھی ہے قتیل الابرات، اسی میں زیارت اربعین میں یہ جملہ ہے قتیل الابرات۔ امام نے بھی کہا انا قتیل الابرا، میں نے حق کو زندہ کرنے کے لیے، باطل کو نابود کرنے کے لیے میں نے یہ قربانی دی، میں نے یہ قربانی دی۔ بس مجھ پہ گریہ بھی کرو تو گریہ ہدف نہ ہو، بلکہ گریے کے ذریعے تم جہالت سے علم کی طرف آؤ، جہالت سے علم کی طرف آؤ اور گمراہی سے ہدایت کی طرف آؤ۔ بس گریہ بھی تمہیں ہدایت تک پہنچائے، تمہیں ہدایت تک پہنچائے۔ اور اب یہ سوال سب بچے غور سے سنیں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام، یہ زیارت اربعین نے بتایا، کیوں امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے علاوہ باقی انبیاء سے افضل؟ حالانکہ امام حسین جس طرح شہید ہوئے، پہلے والے انبیاء بھی تو شہید ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، بس انبیاء بھی قتل ہوئے، انبیاء بھی قتل ہوئے۔ زیارت اربعین نے 2 جملے کہے، وَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاء، امام نے لوگوں کے عذر کو ختم کیا، لوگوں کے عذر کو ختم کیا، اور بتایا کہ نصرت کیوں امام کی واجب، عذر بھی ختم کیا۔ امام نے نصیحت کی، نصیحت بھی کی، تو یہ دونوں کام انبیاء نے کیے نہ کیے؟ انبیاء علیہ السلام نے دونوں کام کیے۔ قتل ہوئے نہیں ہوئے؟ قتل ہوئے۔ کیا وجہ تھی کہ امام جو وارث انبیاء ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا تھا کہ کوئی اپنے بچے اور عورتیں لے آئے، اپنے بچوں کو لانا، اپنی عورتوں کو لانا، اپنے بچوں کو ذبح کرانا اور اپنی عورتوں کو اسیر بنانا، یہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر کیا۔ بس زیارت اربعین نے کہا کہ قتل ہونے میں دوسرے انبیاء بھی مشترک ہیں، قتل ہونے میں جس طرح دوسرے انبیاء قتل ہوئے، نصیحت کرنے میں دوسرے انبیاء بھی امام حسین کے ساتھ مشترک ہیں، عذر کو ختم کرنے میں دوسرے انبیاء بھی مشترک ہیں۔ لیکن ایک کام جو امام حسین نے کیا کہ امام پورا کنبہ لے آئے، امام پورا خاندان لے آئے، اور بعض کو اسیر بنایا، بعض کو ذبح کر دیا اسلام کی خاطر۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ بس زیارت اربعین کیوں مہم ہے؟ کیونکہ زیارت اربعین میں جو معارف ذکر ہوئے ہیں اس کی سند بھی مہم ہے، اور اس کے معارف 40 دن ہیں کہ ہم زیارت اربعین کے مطابق 40 ایام ہیں، تبھی زیارت اربعین پہ زور دیا گیا ہے، اور تبھی حکم آیا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی یہ تیاری کریں، گھر میں بیٹھ کے بھی تیاری کریں۔ بس خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے یہ ایام جو آج کا دن ہے بالخصوص یہ زیارت اربعین کے مطابق ہو، اور پورے سال ہمیں یہ رزق حاصل ہوتا رہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔